بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن مقاصد کے لیے ہوئی، ان مقاصد میں سے ایک مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر اور نذیر ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بشیر کسے کہتی ہیں اور نذیر کسے کہتی ہیں؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق چلیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں تو انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں کہ جو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاریں، ان کے لیے آپ مبشر ہیں، ان کے لیے آپ بشیر ہیں کہ انہیں جنت کی خوشخبری دیں، اور جو اللہ رب العزت کے حکم سے منہ موڑے یا آپ کے طریقے کو چھوڑے اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، من چاہی زندگی گزارے، تو آپ اسے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ الکہف آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتی ہیں وَمَا أُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم رسولوں کو کس لیے بھیجتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور لوگوں کو ڈرا دیں کہ جو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، نبی کی بتائی ہوئی بات کے مطابق چلے تو اس کو خوشخبری سنائیں، اس کے لیے آپ بشیر بن جائیں، اور جو اللہ رب العزت کے حکم کو ترک کر دے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، آپ اس کے لیے نذیر بن جائیں کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے اسے ڈرائیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور کوئی الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت پر نہ رہ جائے۔ اور اللہ رب العزت بڑا غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی رسولوں کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا وہ مبشرین اور منذرین ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اور اسی طرح ایک تیسرے مقام پر سورۃ الحج آیت نمبر 49، 50 اور 51 میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہیں واضح اور کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا اور میری بتائی ہوئی بات کو چھوڑ دے گا یا میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، میری شریعت کو چھوڑ دے گا، تو میں اس کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے سراسر بخشش بھی ہے، ورزق کریم اور باعزت طریقے کا رزق بھی ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں کوشش کرتی ہیں انہیں ہر حال میں نیچا دکھانے کی، فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی ہوئی جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بشیر اور نذیر تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔